السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک جرنیل اور کمانڈر صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کر رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ صحابی کہ جنہیں کئی الگ الگ موقعوں سے کمانڈر اور سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا۔ شام وغیرہ کی فتوحات میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایسے ہی مصر کو انہوں نے فتح کیا، اسی لیے انہیں فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ کامیاب اور بھرپور زندگی گزاری، لیکن شروع میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان کی وفات کا جب وقت آیا تو مسند احمد کی حدیث نمبر 17780، راوی کہتے ہیں کہ لما حضرت عمرو بن العاص الوفات، جب ان کی وفات کا وقت آیا ان کو لگا کہ اب میری وفات ہو جائے گی، میرا انتقال ہو جائے گا، بکا، تو رونے لگے۔ فقال له ابنه عبداللہ، تو ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ عبداللہ بن عمرو ہے۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو ان کے پاس ہی تھے۔ کہنے لگے لما تبکی، کیوں روتے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اجزع من الموت، موت کا ڈر ہے، موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے گھبرا رہے ہیں، موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فقال لا واللہ، کہا نہیں، اللہ کی قسم موت سے نہیں ڈر رہا۔ اور مومن موت سے نہیں ڈرتا، مومن اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرتا ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ مومن تو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، اور اللہ کی ملاقات اور مومن کے درمیان موت ہی حائل ہے۔ کہا لا واللہ، نہیں، میں موت کی وجہ سے نہیں ڈر رہا، ولیکن مما بعد، لیکن موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس سے ڈر رہا ہوں، قبر کا مرحلہ، برزخ کا مرحلہ پورا۔ اور پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کے بیٹے نے اس کے بعد کہا قد کنت علی خیر، ابو جان آپ تو ہمیشہ بھلائی پر رہے، یعنی آپ اچھائی پر تھے، بھلائی پر تھے، خیر کی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اور اس کے بعد ان کو یاد دلایا کہ آپ تو صحابی ہیں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، صحبت پائی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وفتوحہ الشام، اور جو شام میں کئی ساری فتوحات کیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے، ان کے بیٹے نے یاد دلایا کہ آپ نے کامیاب زندگی گزاری ہے، ڈر کس بات کا، گھبرا کیوں رہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو موت کے بعد، کامیاب زندگی گزاری آپ نے۔ فقال عمرو، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ خوبیاں گنوائی نا، کسی انسان کے شرف کے لیے کیا یہ بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہے؟ صحابہ کی جماعت میں جن کا نام آ گیا ان کے شرف کے لیے کافی ہے، لیکن یہ صحابی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے، کمانڈر ہیں اور مختلف علاقے فتح کیے ہیں۔ لیکن ان کے بیٹے نے ایک چیز چھوڑ دی تھی، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فوراً اسی وقت ٹوکا، کہا ترکت افضل من ذلک کلی، کہا بیٹے عبداللہ، ان سب سے افضل، یعنی شام فتح کرنا، مصر فتح کرنا، نبی کا صحابی ہونا، اس سے کہیں زیادہ افضل تم نے جو میرے حوالے سے چیز تھی وہ چھوڑ دیا تم نے۔ کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک ہی میں مسلمان ہو گیا، مجھے اسلام کی توفیق ملی۔ یہ ذات کیا بتانا چاہا انہوں نے کہ توحید سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے کسی کے پاس، جو سب سے افضل چیز تم نے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی زندگی کے مرحلے گنوائے، کہا انی کنت علی ثلاثۃ اطباق، ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے۔ کہا میری زندگی 3 مرحلوں سے گزری ہے۔ ایک مرحلہ وہ جب میں اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور میں نے ہر محاذ پر کافروں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف رہا۔ یہی ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو مکہ والوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ لے کر کے آؤ، ہر محاذ پر ساتھ رہے کافروں کے۔
کہا کہ ایک زندگی میں نے گزاری، بہت بری زندگی تھی، اگر اس حال میں مر جاتا میں جہنم میں چلا جاتا، لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں اسلام لے آیا، اور نبی سے شرم اور حیا کی وجہ سے کبھی ان کو آنکھ بھر کر کے دیکھ نہیں سکا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اگر میں اس وقت مر جاتا تو لوگ کہتے کہ عمر نے بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے اور یہ اس کے جنت میں جانے کی پوری پوری امید ہے۔ اب جو تیسرا مرحلہ میری زندگی کا ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان واشیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی ذات کی برکتیں بھی چلی گئیں۔ آپ کی وجہ سے جو ہم مسائل سے بچ جایا کرتے تھے، فتنوں سے بچ جایا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی گئی۔ پھر اس کے بعد دھیرے 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 ہم دنیاوی چیزوں میں بھی مشغول ہو گئے۔ حالانکہ صحابہ سب سے افضل ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی یہ ہے کہ کہہ رہے اس کے بعد ہم دنیا میں مشغول ہو گئے، یہاں وہاں جانا آنا لگ گیا۔ فلا ادری علی ام لی، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا آگے میرے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا یا میرے خلاف معاملہ ہوگا۔ یہ صحابی کا معاملہ ہے۔ اور آگے کیا کہا، نصیحت کی اپنے بچے کو، فَإِذَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں، فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيَّ، کوئی روئے گا نہیں، کوئی روئے گا نہیں۔ وصیت کی، اس طرح کی وصیتیں ہمیں اپنے گھروں میں کرنا چاہیے۔ فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيَّ، کوئی نہیں روئے گا، وَلَا تُتْبِعُنِي مَادِحًا وَلَا نَارًا، اور میرے پیچھے میرے جنازے میں کوئی ایسا نہیں جائے گا جو اس وقت میری تعریف کر رہا ہو، ولا نارن، اور نہ ہی آگ میرے ساتھ لے کر کے چلنا۔ اور اس کے بعد آگے کہا کہ وَسُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا، اور جب مجھے قبر میں ڈال دیا جائے، میری قبر بالکل مٹی برابر کر دی جائے، دائیں بائیں یہ وہ کوئی اونچ نیچ نہیں، سب طرف سے برابر ہونا چاہیے، کیونکہ قبر کا دایاں حصہ بائیں حصے سے افضل نہیں ہے، سب طرف سے برابر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا تَجْعَلَنَّ فِي قَبْرِ خَشَبَةً وَلَا حَجْرًا، میری قبر میں نہ کوئی لکڑی رکھنا نہ پتھر رکھنا۔ اور اس کے بعد کہا فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي فَاقْعُدُوا عِنْدِي، جب مجھے قبر کے اندر ڈال دو، قبر برابر کر دو، تو میرے پاس اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں کسی اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، اتنی دیر کھڑے رہنا، کیوں؟ میرے لیے دعا کر سکو۔ اب دیکھیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی زندگی، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ وہ صحابی ہیں، توحید والے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، یہی وہ صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہی سے نبی نے کہا تھا کہ عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام اپنے سے پہلے کی ساری برائیاں سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ توحید والے صحابی ہیں، اسلام کا ساتھ دے، مجاہد ہیں، کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، جرنیل ہیں، لیکن اس کے باوجود فکر ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا معاملہ ہونے والا۔ ہمیں بھی فکر کرنا چاہیے، ہمیں بھی ہوشیار ہونا چاہیے۔ دوسری بات، توحید کی دولت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، ہمیشہ اپنی زندگی میں توحید سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنے۔ ابھی دیکھیں ہیپی نیو ایئر کا لوگ اسٹیٹس لگائیں گے، ہم انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ لگائیں گے، اس کا تعلق کرسمس سے جڑا ہوا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کا معاملہ کرسمس سے جڑا ہوا ہے، اور کرسمس، ہیپی کرسمس ڈے کہنے کا یا ہیپی نیو ایئر کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ گویا کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم سمجھتے نہیں، چلتا ہے، ان کی دیکھ کر کے چلتا ہے، نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں لوگ کیا بگڑتا ہے؟ عقیدہ بگڑتا ہے بھائی، عقیدہ بگڑتا ہے، عقیدے میں بگاڑ آتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں بیٹے نے گنوا دی تو کہا سب سے اچھا والا تو چھوڑ دیا، یہ کہ میں نے توحید کو قبول کیا ہے، شہادتین کا اقرار کیا ہے، اللہ کے اکیلے اور سچے معبود ہونے کی میں نے گواہی دی۔ یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات جو آپ کو سمجھانا، کہ اپنی زندگی میں وفات سے پہلے وصیتیں کر کے جائیں۔ کون میری نماز جنازہ پڑھائے گا؟ میرے جنازے کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ میری قبر کیسی ہونی چاہیے؟ اس طرح کی نصیحتیں ہم کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت کے حوالے سے اتنے ہوشیار رہو کہ کہیں بھی سفر کر کے جاؤ، 1 رات گزارنا، 2 رات گزارنا، لیکن تمہارے پاس تمہاری وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہمیں سے کس نے اپنی وصیت لکھ رکھی ہے؟ ہونا چاہیے، کون سے قبرستان میں مجھے دفن کیا جائے، کہاں جو ہے مجھے دفنایا جائے، کون نماز جنازہ پڑھائے، اور یہ ساری باتیں ہمیں لکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ سارے معاملات کر کے جاتے تھے، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کر کے جاتے تھے۔ یہ کہیے کہ میرے بعد میرے جنازے پر کوئی روئے گا نہیں، میری میت پر کوئی آنسو نہیں بہائے گا،
یہ ساری چیزیں سمجھائیے ان کو. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سمجھا رہے ہیں کس کو؟ اپنے بیٹے کو. اور بیٹا بھی کون؟ جو صحابی ہیں جن سے اس قسم کے معاملات کی امید ہی نہیں ہے کہ وہ روئیں گے جنازے پر اپنے ابا کے، لیکن پھر بھی ابا سمجھا کر کے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں لگتا ہے ارے میرے بیٹے کو سب پتا ہے، پھر بھی بتائیے آپ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سبق جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، بس پیغام یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی ذات میں ہمیشہ غور و فکر کرتے رہیں. آپ بیلنس رکھیں اپنی زندگی میں، رکھ کر کے چلیں. دنیا میں رہیں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو فراموش نہ کریں. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.